يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صلوات. دوستو، ہم مجلس امام حسین میں کیوں آتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے مجلس میں آنے کا کتنا ثواب ہے؟ مجلس امام حسین میں اس لیے آتے ہیں کہ جب ایک وقت آئے تھے جب امام حسین نے آواز دی تھی کہ حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، کوئی ہے جو ہماری حفاظت کرے، کوئی ہے جو حرم رسول کی حفاظت کرے. تو امام حسین نے مدد کے لیے بلایا تھا، اس وقت ہم نہیں تھے. تو آج ہم مجلس امام حسین میں آتے ہیں کہ جب امام حسین کے بیٹے امام زمانہ 12ویں امام پہ آپ کا عقیدہ ہے نا، ہمارا 12 امام محمد بلند ترین صلوات. جب امام حسین کے بیٹے امام زمانہ امام مہدی تشریف لائیں گے اور پوری کائنات کو پتہ چل جائے گا کہ امام مہدی نے ظہور کیا ہے، تو ہم جو وہ بھاگے بھاگے جائیں گے. تو ہم اس انتظار میں اور اس فرش عزا پر بیٹھتے ہیں کہ امام حسین کا غم بھی کریں، ان کی عزا بھی کریں، امام مہدی کو پرسہ بھی دیں اور امام مہدی کی آمد کا انتظار کریں. بیٹا ادھر آپ ادھر بیٹھیے، آگے آئیے، شاباش، آگے آ جائیں. ہاں آگے آ جائیں، شاباش. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والے میں. امام مہدی کی آمد کی 5 نشانیاں ہیں. وہ 5 نشانیاں میں آپ کو جو ہے وہ بیان کروں. 5 نشانیاں. ادھر بیٹھ جاؤ. ٹھیک. تو 5 نشانیاں کیا ہیں؟ پہلی ہے خروج السفیانی. سفیانی ایک شخص ہوگا جو اہل بیت کا دشمن ہے. ان کا جو لیڈر ہے اس کا نام ہے سفیانی، کیونکہ حضور سے جس نے جنگ کی تھی وہ یزید کا دادا امیر معاویہ کا باپ ابو سفیان تھا. تو اسی کیمپ سے ایک شخص لیڈ کرے گا، اس کا نام ہوگا سفیانی. وہ خروج کرے گا اور اس کے ساتھ لشکر ہوگا. تو جب وہ خروج کرے گا تو امام ظہور کریں گے. پہلی نشانی. دوسری نشانی ہے خروج الیمانی. یمانی جو نیک ہوں گے نا،
اب یہ یمن کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اور یمانی جو ہے وہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ایک شخصیت ہے، ان کا نام ہے یمانی. تو اب اس کی وضاحت ہے جو ہے وہ انشاءاللہ بعد میں کریں گے. اب اسے اتنا جان لیں کہ دوسری نشانی ہے خروج الیمانی، اور یمانی جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. تو کتنی نشانیاں ہو گئی؟ کتنی نشانیاں ہو گئی؟ میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ سونے کے لیے ہے، جاگنے کے لیے؟ نعرہ لگاؤ تاکہ اس پتہ چلے کتنے لوگ ہیں، ہاتھ اٹھا کے. ماشاءاللہ. تو امام مہدی کی یہ دو نشانی ہوئی. تیسری نشانی ہے منادی. تو سفیانی، یمانی اور منادی. منادی یعنی جو بھی اپنے گھروں میں ہوگا، اپنے شہروں میں ہوگا، اپنے گاؤں میں ہوگا، جہاں کہیں بھی ہوگا، اسے آواز آ جائے گی، ایک آواز آئے گی کہ حجت ابن الحسن امام مہدی نے ظہور کیا ہے. پروردگار ہمیں وہ وقت دیکھنا نصیب کرے. تو جب وہ آواز آئے گی تو کون کون جائے گا ان کے پیچھے؟ بتاؤ. جو جانا چاہے بلند آواز سے صلوات پڑھے. اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھ دے. تو چوتھی نشانی کیا ہے؟ چوتھی نشانی الخسف بالبیدہ. بیدہ ایک جگہ ہے مکے اور مدینے کے درمیان. جب مکے میں امام ظہور کریں گے، امام جو ہے وہ 23 شب قدر میں امام ظہور کریں گے. اس کے بعد 10 محرم کو امام مکے میں ظاہر ہوں گے اور وہاں ان سے بیعت شروع ہوگی. اور اس کے بعد پھر خبر آئے گی کہ مدینے پہ حملہ ہو گیا ہے، عزتیں لوٹ رہی ہیں. تو امام کا لشکر مکے سے مدینے آئے گا مدینے کی حفاظت کے لیے. روضہ رسول کو شہید کر دیا ہے، عزتوں کو لوٹ لیا ہے. مدینہ جیسے پہلے تاراج ہوا تھا، حملہ ہوا تھا، ایسے مدینے پہ حملہ ہوگا. کربلا کے بعد حملہ ہوا تھا نا. کربلا کے کتنے سال بعد حملہ ہوا تھا مدینے پہ؟ 2 سال بعد، سن 63 ہجری میں. تو دوستو آپ کو یہ ساری چیزیں یاد کرنی ہوں گی. تو مدینے پہ حملہ ہوگا. جب حملہ ہوگا امام کا لشکر آئے گا، اس کو بھی پتہ چلے گا. تو دونوں لشکر کا آمنا سامنا ہوگا مکے اور مدینے کے بیچ میں ایک جگہ جس کا نام ہے بیدہ. کیا نام ہے؟ بیدہ. تو وہاں پہ جب سامنا ہوگا تو امام حکم کریں گے زمین کو، جیسے جب حضرت موسیٰ نے کل پڑھا تھا، حضرت موسیٰ نے جب حکم کیا زمین کو تو زمین قارون کو نگل گئی اور وہ دھسنا شروع ہو گیا اور زمین اسے نگل گئی. تو جس طرح سے زمین حضرت موسیٰ کے حکم پر قارون کو نگل گئی تھی، اسی طرح امام مہدی کے حکم پر سفیانی کے لشکر کو زمین نگل لے گی اور وہ زمین کے اندر دھس جائے گا. برائے عظمت امام عصر بلند ترین صلوات. الخسف کہتے ہیں دھسنا زمین میں. قرآن مجید نے سورہ قصص میں کہا خسفنا لخسفنا بہی وبداری فی الارض. ہم نے قارون کو اس کے گھر سمیت زمین میں وہ دھس گیا، یعنی زمین اسے نگل گئی. تو الخسف بالبیدہ یعنی بیدہ کے مقام پر جو دشمن کا لشکر ہے وہ زمین میں دھس جائے گا. یہ چوتھی نشانی ہے. اور 5ویں نشانی ہے قتل نفس زکیہ. نفس زکیہ کا جو ہے وہ قتل ہوگا. اب یہ اشارہ ہے یہ جو نیک لوگ ہیں ان کا قتل ہوگا. تو امام مہدی جب آئیں گے تو زمین پہ بہت قتل و غارت گری ہوگی، بہت حالات خراب ہوں گے. پھر اس کے بعد اس لیے روایات میں آئے کہ جب انسان امام مہدی کے ظہور کی دعا کرے تو کہے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ونحن فی خیر وعافیہ. اور ہم
خیر اور عافیت میں ہوں۔ تو پروردگار ہمیں خیریت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ وہ دن دیکھنا نصیب کرے۔ یہ 5 نشانیاں امام کے ظہور کی میں نے آپ کو ہدیہ کی۔ بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں محمد دوستو، امام کا انتظار کرنا ہے ہمیں، امام، اور اس انتظار کے حوالے سے میں نے 5 نشانیاں آپ کو ہدیہ کی۔ تو پلٹتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ سورہ قصص کی آیت 82 کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا۔ تلک الدار الاخرہ، وہ آخرت کا گھر، نجعلھا، قرار دیں گے ہم ان لوگوں کے لیے، للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو نہ زمین پہ برتری چاہتے ہیں نہ فساد پھیلاتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے۔ تو دوستو، یہاں پر اس آیت کریمہ میں جو قارون کے بارے میں آیات اس سے پہلے نازل ہوئی کہ قارون نے زمین پر فساد پھیلایا، فرعون نے زمین پر فساد پھیلایا۔ قارون اتراتا تھا اپنے پیسے پہ، اور اسے اس کی قوم سمجھاتی تھی کہ لا تفرح ان اللہ لا یحب الفرحین، تیرے پاس اگر پیسہ زیادہ ہے تو اس پہ اکڑ نہیں، اللہ تعالیٰ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ اور جو پیسہ تیرے پاس ہے اس پیسے سے اپنی آخرت کو آباد کرنے کی کوشش کر۔ انسان پیسے سے گھمنڈ نہیں کرے، پیسہ تو یہ رکھا رہ جائے گا، انسان قبر میں تو نہیں لے کے جائے گا پیسہ، نہ بنی نہ زمین اپنے ساتھ لے کے جائے گا، نہ باغات ساتھ لے کے جائے گا، نہ بینک بیلنس ساتھ لے کے جائے گا، نہ بنگلے ساتھ لے کے جائے گا، نہ دولت ساتھ لے کے جائے گا۔ کیا ساتھ لے کے جائے گا؟ اہل بیت کی محبت اور ایمان اگر ہوگا تو ساتھ لے جائے گا۔ اور محمد والے محمد صلی اللہ۔ یہ جو دعا ہے، یہ اگر دعا کریں گے تو آپ کے بہت سے معاملات جو الجھے ہوئے ہوں گے سلجھ جائیں گے، اور خاص کر گھر کے لیے یہ دعا، گھر والوں کے لیے، گھر کے لیے یہ دعا بہت اہمیت رکھتی ہے، جو نماز میں ہمیں سکھائی، جس میں 3 حصے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگارا دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے آزاد کر دے۔ تو بات واضح نہیں ہوئی، یہ تو قرآن کی زبان میں بات کر رہا ہوں نا، اگر اس کی وضاحت کروں، یعنی پروردگارا دنیا میں بھی اہل بیت کی محبت ہو اور آخرت میں بھی ان کی شفاعت ہو۔ دنیا میں بھی اہل بیت کی محبت، دنیا میں اہل بیت کے ساتھ، یہ مجلس حسین میں آ کے آپ بتلا رہے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی اہل بیت کے ساتھ ہیں، اور آخرت میں بھی پروردگار ان کی شفاعت ہمارے شامل حال ہو۔ اور جہاں محبت اہل بیت ہو وہاں پر پھر آگ نہیں آتی، دوزخ کی آگ۔ جہاں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے، جہاں جس دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی وہاں آگ نہیں آئے گی۔ بیٹا ادھر بیٹھو، یہاں بیٹھو، بلند آواز سے صلوات پڑھیں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ یہ سکھایا، ادب سکھائے کہ حقیقت دین کیا ہے، حقیقت دین اور آخرت کا گھر، یہ ہمارا موضوع ہے
کہ پروردگارہ اس دنیا میں بھی حسنا، اگر یہ دعا انسان پڑھتا رہے تو اس کا اخلاق بھی اچھا ہو جائے گا اور اس کے بہت سے معاملات بھی دنیا اور آخرت کے صحیح ہو جائیں گے. آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. تو دوستو جو آیت میں نے آپ کو ہدیہ کی، میں اس کی وضاحت تھوڑی سی کرنا چاہ رہا تھا آپ کے سامنے، کہ کہا تل کا دار الآخرہ، وہ آخرت کا گھر. عربی زبان میں قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے حاضی، دس، حاضی قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے دس، اور دور کے لیے استعمال ہوتا ہے تل کا، بہت دور کے لیے استعمال ہوتا ہے تل کا. تو کہا وہ آخرت کا گھر، وہ آخرت کا گھر دنیا سے کتنی دور ہے. ہم نے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں آپ کو ہدیہ کیا تھا کہ 50,000 سال کا فاصلہ ہے دنیا سے جنت کا. سورہ معارج قرآن مجید کا سورہ ہے، اس میں وہاں پہ کہا کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. یعنی سورہ قدر میں تو اترنے کا ذکر آیا نا کہ ملائکہ اترتے ہیں، تو سورہ معارج میں چڑھنے کا ذکر آیا. تو کہا ملائکہ اور روح اس کے عرش کی طرف چڑھتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار ہے 50,000 سال. 50,000. کل میں مثال دی تھی، بہت سے لوگ موجود نہیں تھے اس لیے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہاں سے پروردگار عالم، میں دعا کر رہا ہوں آپ کہیے گا آمین سارے، پروردگار آپ کو کربلا جانا نصیب کرے. تو دوستو یہاں سے اپنے گھر سے لے کر اور کربلا امام کے روضے پہنچنے تک کتنی چیک پوسٹیں آئیں گی؟ مجھے نہیں پتا کتنی آئیں گی، بہت ساری آئیں گی. کراچی ایئرپورٹ سے شروع ہو جائیں گی نہیں وہاں تک. تو یہاں سے لے کر اور جنت تک، عرش تک 50,000 سال کا فاصلہ. 50 چیک پوسٹیں ہوں گی، ہر چیک پوسٹ کا جو فاصلہ ہے وہ 1000 سال کا ہے. سوچیں ہم 50 سال میں تھک جاتے، کہتے یا اللہ بس جائیں اب یہاں سے، کافی ہو گیا، تھک گئے. 50 سال انسان برداشت نہیں. 1000 سال کی ایک چوکی، 50,000 کا فاصلہ. تو 50,000 سال کا فاصلہ کیسے طے کریں گے؟ نماز الصلاۃ معراج المومن، نیک اعمال انسان کو اوپر کی طرف، جنت اوپر کی طرف ہے، دنیا نیچے کی طرف ہے، دوزخ بھی نیچے کی طرف. تو نیک اعمال انسان کو لے کے جاتے ہیں، لیکن کتنا لے کے جائیں گے؟ تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ کہا تل کا دار الاخرہ، وہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے قرار دیا جو تکبر نہیں کرتے، اکڑتے نہیں ہیں، فساد نہیں پھیلاتے، ہماری نافرمانی نہیں کرتے، اور عاقبت یعنی نیک انجام، اینڈ. جیسے فلم ہوتی ہے نا اس میں لکھا ہوتا ہے اینڈ، تو انجام آخری جو پوائنٹ ہے اینڈ. اب میں اینڈ کے لیے ایک مثال دوں یہاں پر، بچوں کو بھی جو ہے وہ بات سمجھ میں آ جائے. جسے عربی زبان میں عاقبت کہتے ہیں. اس سے پہلے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں. ایک اینکر تھے ابھی جو بہت ہی بری موت مرے، ان کا انجام بہت برا ہوا. بہت مشہور اینکر تھے، پھر سینیٹر بھی بنے، لیکن لیاقت نہیں تھی. توجہ ہے نہیں ہے؟ سمجھ گئے؟ سمجھنے والے سمجھ گئے. تو بھائی وہ بہت مشہور ہوا اینکر.
اس نے عالم کو بھی آن لائن لیا، بڑے پروگرام بھی کیے، نعتیں بھی پڑھی، بڑے کارنامے انجام دیے، سینیٹر بھی بنا، پیسہ بھی بہت جمع کیا، شہرت بھی بہت جمع کی، بہت سے لوگوں کو بیوقوف بھی بنایا، لیکن انجام اچھا نہیں ہوا، انجام بہت برا ہوا۔ تو یہ قرآن ہے، قرآن میں آپ کے سامنے پڑھ لو۔ انجام انسان اس دنیا میں بہت اچھل کود کرتا ہے، سیاسی بن گئے، سینیٹر بن گئے، وڈیرے بن گئے، گاڑیاں لے لی، منسٹر بن گئے، وزیر بن گئے، سیکیورٹی بھی ہے، یہ بھی ہے، دبدبہ بھی ہے، لیکن عاقبت نہیں ہے۔ تو کہا والعاقبۃ للمتقین، عاقبت متقی ہی ہوتی ہے۔ میرے ساتھ اگر میرے ساتھ ہیں، ذہن رہیں گے تو پھر سننے میں مزہ آئے گا۔ تو میں نے مثال دی ایک مشہور اینکر کی جس نے شیعوں کو برا کہا، اہل بیت کے چاہنے والوں کو برا کہا، اور اس کی سزا مولا نے یہ دی کہ اس کی عاقبت بری ہو گئی۔ تو دوستو یہ نہیں دیکھا کرو کہ کون کتنا اچھل رہا ہے، کون کتنا آگے بڑھ گیا ہے، بلکہ یہ دیکھا کرو کہ اس کی عاقبت کیا ہوگی۔ تو اب متقی کی عاقبت تو اچھی ہے، لیکن عاقبت سے پہلے در بدری ہے یا نہیں ہے؟ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے زرداریوں کو، نواز شریفوں کو، گنڈوں کو، بدماشوں کو، وی آئی پی والوں کو، پیسے والوں کو، مطلب اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہوئی، لیکن میدان ان کے لیے کھلا ہوا ہے، تو وہ یہاں دنیا میں قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو متقی کیا ہے؟ دربدر ہے، دربدر ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہاں پر نہیں کہا کہ تلکت دار الاخرہ، وہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے قرار دیا جو نیک ہیں، جو نہ زمین پہ برتری چاہتے ہیں نہ فساد پھیلاتے ہیں، اور عاقبت بھی انجام نیک انجام کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ یعنی اس سے پہلے کا جو معاملہ ہے متقی دربدر ہیں، تو ان کی دربدری کو کون ختم کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف ایک شخصیت ختم کر سکتی ہے، جسے کہتے ہیں امام المتقین، یعصوب الدین، وسیع رسول رب العالمین، علی ابن ابی طالب۔ علی برتری نہیں چاہتے۔ میں نے کل مثال دی تھی آپ کو کہ جب علی ذات السلاسل کے سرایہ سے واپس پلٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا لشکر اسلام کا استقبال کریں، اور رسول اللہ بھی استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں اور استقبال کر رہے ہیں، اور علی جو ہے وہ اپنے پر کمانڈر کی حیثیت سے جو ہے وہ آ رہے ہیں، وارد ہو رہے ہیں، اور علی نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول نیچے کھڑے ہیں اور میں گھوڑے پہ اوپر ہوں، تو علی گھوڑے سے نیچے گر گئے۔ اور جب رسول نے یہ دیکھا کہ علی گھوڑے سے نیچے گر گئے اور کہا یا رسول اللہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں گھوڑے کے اوپر ہوں اور آپ نیچے ہوں، تو رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ یا علی تم سوار ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے راضی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول تم سے راضی ہیں۔ تو علی کو برتری نہیں چاہیے، علی کو پیسہ نہیں چاہیے، علی کو شہرت نہیں چاہیے، علی کو دنیا نہیں چاہیے، علی کو صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضایت چاہیے۔ میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ آواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس طرح سے ہم زندگی گزاریں کہ اہل بیت ہم سے راضی ہو جائیں. ایک مومنہ جو سر کھول کے بغیر پردے سے وہ عزاداری کے لیے آ رہی ہے، اہل بیت بی بی سیدہ اس کی عزاداری قبول کریں گی؟ ایک شخص جو داڑھی شیو کر کے مونڈ کے آ رہا ہے اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ شیو نہیں کرو، تو نافرمانی کر کے ناراض کر کے آ رہا ہے. ایک شخص اپنی ماں سے لڑ کے آ رہا ہے، ماں باپ سے لڑ کے آ رہا ہے، ماں باپ سے بدتمیزی کر کے آ رہا ہے، اہل بیت اسے پسند کریں گے؟ ایک شوہر ہے جو اپنی بیوی سے بدتمیزی کر کے آ رہا ہے، لڑ کے آ رہا ہے، اسے اہل بیت پسند کریں گے؟ دوستو یہ ہے کہ ہم اس طرح سے زندگی گزارے. یہ پیمانہ صرف آپ کے سامنے ہے کہ اللہ رسول اہل بیت کو اپنے سامنے رکھیں کہ وہ کام کریں کہ اللہ رسول اور اہل بیت آپ سے راضی ہو جائیں. تو علی کو تو سند ملی جب ذات السلاسل کے سرایہ سے واپس آ رہے تھے، اس وقت بھی سند ملی اور خیبر میں بھی سند ملی. توجہ ہے نہیں؟ خیبر میں 40 دن مسلمانوں کو جنگ کرتے ہوئے گزر گئے. کوئی کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کا 40واں ہو گیا تھا، مسلمانوں کا 40واں ہو گیا تھا کہ اللہ کے رسول نے پھر اعلان کیا کہ کل پرچم اسے ملے گا کہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. تو یہ جو سند ہے یہ علی کو خیبر میں بھی ملی کہ علی وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور رسول بھی علی سے محبت کرتے ہیں. نعرہ بلند آواز سے صلوات پڑھ دی محمد. ایک اور مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھ دی. تو دوستو علی حکومت کے لالچی نہیں ہے، علی ووٹوں کے لالچی نہیں ہے، علی مقام اور منصب کے لالچی نہیں ہے. مقام اور منصب علی کے پاس آیا، علی مقام اور منصب کے پاس نہیں گئے. خلافت، اگر علی خلافت قبول نہیں کرتے تو خلافت نہیں بنتی، حکومت ہی رہتی، یا بادشاہت رہتی، یا ملوکیت رہتی، یا کچھ اور رہتی. خلافت بنی اس وقت جب علی نے اسے قبول کر لیا. تو علی نے جب قبول کر لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے سال؟ آپ کو پتا ہوگا کتنے سال بعد قبول کیا؟ 25 سال کے بعد 11 ہجری میں حضور کا وصال ہوا. 40 ہجری میں علی کی شہادت ہے. 36 ہجری میں علی نے خلافت کو یعنی حکومت کو قبول کر لیا. تو نہج البلاغہ میں مولا کے ایک قول میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد کہ جو واقعات ہیں وہ تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس سے دین کی حقیقت جو ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے. کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب میں نے حکومت کو قبول کیا تو ایک گروہ نے میری بیعت توڑ دی اور دوسرے گروہ نے خوارج کا کردار ادا کیا اور تیسرے گروہ نے فسق و فجور کیا. یہ
یعنی 3 جنگیں جو حضرت علی نے ان 4.5 سال میں، جو آپ کی حکومت کے 4.5 سال ہیں، اس میں 3 جنگیں حضرت علی نے لڑی ہیں. جنگ جمل ہے جو حضرت عائشہ اور طلحہ اور زبیر سے لڑی، اور اس کے بعد جنگ صفین ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نہروان میں خوارج آپ سے الگ ہو گئے، انہوں نے نافرمانی کا اظہار کیا، تو خشک مقدس ٹائپ کے جو لوگ تھے، جاہل تھے اور حافظ تھے، اس ٹائپ کے لوگوں نے جو ہے وہ آپ سے یعنی مخالفت کی، اور ان سے جو جنگ ہوئی اس کا نام ہے نہروان. تو 3 جنگیں حضرت علی نے لڑی. تو مولا فرماتے ہیں کہ جب میں نے حکومت کی افسار کو تھام لیا تو 3 لوگوں نے میرے خلاف، میری حکومت کے خلاف بغاوت کی. ایک نے بیعت کو توڑ دیا، دوسرے نے خوارج کا کردار ادا کیا، تیسرے نے فسق و فجور کیا. گویا کہ وہ اللہ کے اس فرمان کو بھول گئے تھے کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. گویا وہ اللہ کے اس فرمان کو بھول گئے تھے کہ وہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو زمین پر برتری نہیں چاہتے اور فساد نہیں پھیلاتے، اور عاقبت نیک لوگوں کے لیے. اس کے بعد پھر مولا فرماتے ہیں نہیں، غور سے سنیے گا مولا کے جملہ، فرماتے نہیں، انہوں نے اللہ کے اس فرمان کو سنا اور اس کو سمجھا، لیکن دنیا ان کی نظروں میں سج گئی، اور مال و دولت کی محبت ان کے وجود پر چھا گئی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو رون دیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم، غور سے سنیے جملہ، اگر ہم آخرت سے غافل ہو جائیں اور صرف دنیا کو اپنا سب کچھ بنا لیں، صرف دنیا ہی میں محدود رہیں اور آخرت سے غافل ہو جائیں، تو جتنا بھی ہم قرآن پڑھ لیں اور سمجھ لیں وہ ہمیں ہدایت تک نہیں لے جا سکتا. ہمیں ہدایت تک کیا چیز لے جا سکتی ہے؟ آخرت کی طرف توجہ. تو قرآن پڑھنا یا قرآن سمجھنا کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن پڑھ کے آخرت کی طرف بڑھنا ہوتا ہے. میں عزیزو، آج کی گفتگو میری تمام ہوئی. میں ایک حدیث ثقلین کے حوالے سے ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور اسی حوالے سے بات کو ہم کل آگے بڑھائیں گے. غور سے سنیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلوات بھیجے محمد والے، حضور اس دنیا سے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی، معتبر حدیث. بڑے بڑے لوگوں نے، شاہ اسماعیل نے، شاہ ولی اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میرے اہل بیت. اب غور سے سنیے گا، جب حضور نے یہ بات کہی تو قرآن مجید اس وقت تک مرتب نہیں ہوا تھا. جیسے قرآن مجید کتاب میں موجود ہے نا، یہاں پہ قرآن مجید سامنے ہے، ایسے قرآن مجید مرتب نہیں ہوا تھا. قرآن مجید کب مرتب ہوا؟
حضرت عثمان کے زمانے میں. پہلے حضرت ابوبکر آئے، پھر حضرت عمر آئے، پھر حضرت عثمان آئے. تو یہ جو قرآن ہے عثمان طہا کا قرآن ہے. اہل بیت نے کہا یہی ہمارا قرآن ہے. تو بس جب اہل بیت نے بول دیا تو بس یہی قرآن ہو گیا. تو جب حضور نے، دیکھیں میں حضور کی بات کروں، حضور نے جب یہ بات فرمائی کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تو اس وقت نہ قرآن مرتب تھا اور نہ حدیث مرتب تھی. یہ دین کس کو سمجھتے ہیں؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کو سمجھتے ہیں. صحیح بخاری کب مرتب ہوئی؟ 100 سال کے بعد مرتب ہوئی. تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور کی بات پہ غور کرنا ہے نا. اچھا اب قرآن چلیے ٹھیک ہے کتاب میں مرتب نہیں تھا، کہیں ہرن کی کھال پہ تھا، کہیں قاری کے سینے میں تھا. اب قاری کتنا زندہ رہے گا؟ 50 سال زندہ رہے گا، 60 سال زندہ رہے گا، پھر وہ قبر میں جائے گا تو قرآن بھی اس کے ساتھ قبر میں چلا جائے گا. ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اب قرآن حضور فرمانے کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ جائے. ایک اللہ کی کتاب، تو اللہ کی کتاب اگر قاری کے سینے میں ہے تو 50 سال کے بعد تو قاری ہوگا ہی نہیں. تو اس کے بعد پھر جو یوز کریں گے تو اگر وہ بھی ہو تو حضور نے یہ فرمایا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. کہ کتاب اور اطرت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اگر تم دونوں سے جڑے رہو گے تو تم، اب دیکھیے غور کیجئے گا، تم ان دونوں سے جڑے رہو گے تو کیسے جڑے رہو گے یہی بتانا چاہتا ہوں. تو کبھی گناہ نہیں ہوگے. وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. کون ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے؟ کتاب اور اطرت ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوگی یہاں تک کہ حوض میں میرے پاس پہنچ جائے. تو اطرت یعنی حضور کا خاندان. حضور نے کہا اطرت، کتاب اور اطرت. حضور نے کہا کتاب اور سنت، حضور نے کہا کتاب اور اطرت. معتبر حدیث ہے. تو عزیزو آپ یہ بات پیغام پہنچانے کے لیے اس بات کی طرف توجہ کریں کہ کتاب تو مرتب نہیں ہوئی تھی، تو واحد وہ سینہ، صرف ایک سینہ تھا جہاں کتاب اور اطرت دونوں جمع ہو رہی تھی، اور وہ علی ابن ابی طالب کا سینہ تھا. علی کے سینے میں قرآن بھی تھا اور علی اطرت کے بھی نمائندے تھے. علی اطرت بھی تھے، علی قرآن بھی تھے. تو جو علی کے ساتھ ہو گیا وہ ان دونوں سے متمسک ہو گیا. جس نے علی کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا. اس لیے کہ وہ قرآن جو صحیفوں میں لکھا گیا اسے تو امیر شام نے نیزوں میں بلند کر دیا تھا، وہ تو الگ ہو سکتا تھا. تو واحد وہ قرآن جو اطرت سے الگ نہیں ہو سکتا تھا وہی تھا جو علی کے سینے میں تھا. صلوات پڑھیں محمد والے تو وہی قرآن تھا جس نے ایک عثمانی زہیر ابن قین کو ہدایت کی. زہیر ابن قین عثمانی تھے، حج سے واپس آ رہے تھے، کوفے میں رہتے تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی طرح سے امام حسین کا ادب کرتے تھے. امام حسین سے کوئی سامنا ہوگا تو پھر ان کی بات سننی پڑے گی، پھر ان کے پیچھے جانا پڑے گا، تو دور رہ رہے تھے. تو دیکھو بیٹا یہی بات ہے، یہی سمجھنے کا مقام ہے کہ ایک شخص جو عثمانی تھا اس کا کیا تعلق امام حسین سے.
وہ جنگ جمل میں حضرت علی کے خلاف جنگ کر چکا تھا، حضرت علی کے خلاف تلوار اٹھا چکا تھا، عثمانی تھا، لیکن امام حسین نے اسے الگ خیمہ لگایا. ایک منزل آئی جہاں پہ امام حسین نے اپنا خیمہ لگایا، انہوں نے تھوڑا ہٹ کے اپنا خیمہ لگایا. امام حسین نے نمائندہ بھیجا، جاؤ زہیر کو بلا کے لاؤ. نمائندہ پہنچا، خیمے میں دستک دی، کہا کہ امام حسین نے، فرزند زہرا حسین نے آپ کو بلایا. زہیر ابن قین اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھانا تناول کر. تو دوستو وہ زہیر سوچ رہا تھا کچھ. بیوی بڑی مومنہ تھی. بیوی نے کہا زہیر تو حیا نہیں کرتا؟ فرزند زہرا رسول کی بیٹی کا بیٹا تجھے بلا رہا ہے، تو جواب نہیں دے رہا. زہیر کو ایک دم خیال ہوا. زہیر گئے. اب جو پہنچے اور امام حسین سے بات ہوئی تو اپنے نوکر بھی تقسیم کر دیے، بیوی کو بھی رخصت کر دیا اور کہا اب میں امام حسین کے ساتھ ہوں. حسینی بن گئے. تو دوستو جو زہیر کے ساتھ تھے وہ بھی مر گئے اور زہیر بھی شہید ہو گئے. لیکن زہیر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے، اس لیے کہ زہیر امام حسین کے ساتھ آ گئے. زہیر کتاب اور اطرت سے متمسک ہو گئے. زہیر صراط مستقیم پر آ گئے. زہیر نے اپنے امام کو پا لیا. قیامت تک کے لیے جتنے لوگ بھی امام حسین پر سلام بھیجیں گے وہ امام حسین کے اصحاب پر سلام بھیجیں گے، وہ زہیر پر بھی سلام بھیجیں گے. زہیر پر سلام بھیجیں گے. دیکھو انسان کا نصیب جب کھلتا ہے، جب اہل بیت نصیب کھولتے ہیں تو اس طرح سے کھولتے ہیں کہ ایک عثمانی کو اللہ کا ولی بنا دیا. اربوں خربوں سلام اس کو کیے جائیں گے، قیامت تک کے لیے اسے سلام ہوگا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. میری 10 وسع گزارش ہے لائٹوں کو بند کر دیں تاکہ امام حسین کے مصائب میں 2 محرم ہے ہدیہ کر سکوں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. عزیزو، بیت الحسن سے ایک سلام بھیجیں آپ امام حسین کو. امام حسین زندہ ہیں اور جب محرم ہوتا ہے تو امام حسین کی جو مصیبت ہے وہ تازہ ہو جاتی ہے. اور ان مجلسوں کو کم نہ سمجھیں. اس مجلس میں حسین کی ماں، میری طرف توجہ کرے، حسین کی ماں فاطمہ زہرا آتی ہیں اور یہ دیکھتی ہیں کہ حسین کے جو عزادار آئے ہیں وہ کس طرح پرسہ دے رہے ہیں. بیوی ہم آپ کو آپ کے لال حسین کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. سن 1444 کا محرم آ گیا. محرم کی 2 تاریخ حسین 8 ذی الحج کو مکے سے روانہ ہوئے تھے اور 2 محرم کو حسین کربلا میں پہنچے.
ذرا تصور تو کریں کہ آپ عزاداری کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں، اگر کوئی مسلسل سفر کر رہا ہو تو وہ کتنا تھک جائے گا۔ اگر چھوٹے چھوٹے بچے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں اس کے ساتھ ہو، جب علی اصغر روانہ ہوئے تھے تو 2 مہینے کے تھے، 4 مہینے 10 دن مکہ میں قیام کی۔ 8 ذی الحج کو جب لوگ حج کے لیے نکلتے ہیں، قربانی کے لیے منی میں جاتے ہیں، حسین عراق کے لیے نکلے، منزلوں پہ منزلیں طے کر رہے ہیں حسین، اور منزلیں طے کرتے کرتے اور حسین پر پہرے بڑھتے جا رہے ہیں۔ جیسے کرفیو ہوتا ہے نا، جب آپ جاتے ہیں جلوس کے لیے تو بہت سے راستے بند ہوتے ہیں، امام کے راستے بند ہوتے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے ایک منزل آئی جہاں پر حسین کی سواری رک گئی۔ دوستو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حسین نے عراق میں آ کے اپنا اجتہاد نہیں کیا تھا، بلکہ حسین جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مامور تھے، حسین کی سواری بھی مامور تھی۔ جب حسین کے نانا نے مدینہ ہجرت کی تھی تو اس اللہ کے رسول کے ناقے کو جو مدینے کے انصاری تھے وہ اپنے گھر میں لے جانا چاہتے تھے، تو آپ نے منع کیا، کہا کہ یہ مامور ہے۔ جہاں یہ زینب کی تشویش میں اضافہ ہوا، زینب کبریٰ پریشان ہونے لگی، ایک مرتبہ عباس کو پاس بلایا، کہا عباس حسین سے جا کے کہہ دو کہ سرزمین سے باہر جائے، مجھے سرزمین سے حسین کے خون کی بو آ رہی ہے۔ امام کا پورا قافلہ وہاں اتر گیا، امام پریشان ہوئے یہ کون سی سرزمین ہے، تو علاقے کے لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں، علاقے کے لوگوں کے آنے میں تھوڑا سا وقت ہوا، امام انتظار میں، پورے بیویاں پریشان، بچے پریشان، آپ کے اصحاب بھی پریشان، یہ کون سی منزل آ گئی۔ ایک مرتبہ جب وہاں کے لوگ آئے، بنی اسد کے لوگ آئے، تو آپ نے پوچھا کہ اس سرزمین کا نام بتاؤ، تو کسی نے کہا مولا اس سرزمین کو غازریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا مولا اس سرزمین کو نینوہ کہتے ہیں، تو آپ نے کہا کوئی اور نام، تو ایک بوڑھا تھا، اس نے بہت سوچنے کے بعد کہا کہ اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اس سرزمین کو کربلا کہتے ہیں۔ جیسے ہی کربلا کا نام سنا، کہا اللہم انی اعوذ بکا من کرب و بلا۔ عباس یہی پر ہمارے خیمے لگیں گے، یہی پر ہمارے بچوں کے گلے کٹیں گے، یہی پر بیویوں کی چادریں چھنیں گی۔ ماتم حسین۔